مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، مانگو تو صرف اپنے رب سے مانگو۔ ذرا سوچئے، جس نبی نے ہمیں توحید سکھائی، کیا انہوں نے کبھی مزاروں پر جا کر سجدہ کرنے کو کہا؟ آج افسوس کی بات ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ اللہ کو چھوڑ کر مزاروں سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی روزی، کوئی شفا۔ ارے بھائی، دینے والا صرف اللہ ہے، کوئی انسان نہیں۔ یاد رکھو، مزاروں پر جو ہے وہ بھی انسان تھے، وہ خود بھی اللہ کے محتاج تھے۔ انہوں نے اللہ کی عبادت کی، انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا۔ ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکیں، اپنے رب کو راضی کریں۔ اگر قبروں سے مرادیں پوری ہونے لگیں تو پھر اللہ کے سامنے ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ اولیاء اللہ سے محبت کرو، ان کی عزت کرو، لیکن عبادت صرف اللہ کی کرو۔ اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلو۔ اسی طرح انہوں نے دین کو پھیلایا۔ خانقاہوں کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے۔ یاد رکھو، قیامت کے دن نہ کوئی پیر کام آئے گا، نہ کوئی مزار کام آئیں گے، تو صرف اور صرف ہمارے اعمال۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے بچایا، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی، جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا کیے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال کر بادشاہت عطا کی، اور ہمارے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی تکلیف آئی تو خود بھی اللہ سے مانگتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی یہی سکھاتے تھے۔ تو آؤ بدلیں اپنی سوچ کو، ہم بھی مانگیں تو صرف اللہ سے مانگیں، جھکیں تو صرف اللہ کے سامنے جھکیں، اولیاء اللہ کی تعظیم کریں، اولیاء اللہ سے محبت کریں، اولیاء اللہ کے وسیلے سے اللہ سے مانگیں۔